بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ پر رہنا پڑا، اور آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کی طرف مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے کئی سالوں تک دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی۔ اہل نینوا کی اس مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا، اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب الہی کی سخت دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر جب اپنی قوم کے لیے بددعا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فراق کے کنارے پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور ان خوفناک ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب اس کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا تو اس وقت تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، چنانچہ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی میں یہ خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ آیا، اور اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں اس کشتی میں سوار ہوا ہے، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان ڈل جائے۔ مگر کشتی میں تمام مسافر آپ کے بارے میں جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے، اور وہ تمام لوگ آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی، اور پہلی ہی دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مسافروں کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ چنانچہ اس طرح مسافر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے
کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں زندہ رکھا۔ جب آپ علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس قوم کو عذاب الہی کی پیشن گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی بھی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں زندہ تھے، تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ درد بری دعا سنی، تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ صحیح سلامت حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دے، تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔